الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. وقال في مقام آخر: ولتجدنهم احرص الناس على حیاة. صدق اللہ المولانا العظیم. حاضرین محترم، گزشتہ جمعہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، مناقب، عظمت، شان اور افضلیت کا تذکرہ کیا گیا. حالات حاضرہ کے اعتبار سے آج ہم گفتگو کریں گے. آئے دن اخبارات میں، میڈیا کے ذریعے سے بے شمار خبریں ہم ملاحظہ کر رہے ہیں. خصوصاً مسلم معاشرے میں قتل کی بڑھتی اور سنگین وارداتیں ہم سنتے ہیں تو دل بے چین ہو جاتا ہے. قتل کرنے والا کوئی دہشت گرد، کوئی ڈاکو، کوئی چور سابق میں ہوا کرتا تھا، لیکن آج امت کا المیہ یہ ہو گیا ہے کہ مقدس رشتے جو کہ پاکیزہ رشتے کہلاتے ہیں، متبرک رشتے جن کی عظمت کو سلام کیا جاتا ہے، وہ رشتے مقدس اور مکرم نہ رہے. ابھی چند دن کا واقعہ ہے کہ باپ نے اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر دوسرے دو بیٹوں پر قاتلانہ حملہ کیا اور اس میں سے ایک کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا، دوسرا موت و زیست میں ہے. اسی طرح اس سے پہلے ہم نے چند واقعات دیکھے کہ دو بیٹوں نے مل کر باپ کا قتل کر دیا. اسی طرح ہم نے واقعات دیکھا کہ ماں نے اپنے بچوں کو قتل کرنے کے بعد کنویں میں ڈال دیا، بھائی نے بھائی کا قتل کر دیا، بہن نے بھائی کا، بھائی نے بہن کا. جو پاکیزہ مقدس رشتے سمجھے جاتے ہیں، اب اس زمانے میں اس کی کوئی اہمیت نظر نہ آ رہی ہے کہ انسان اعتماد کرے تو کس پر کرے، بھروسہ کرے تو کس پر کرے. باپ ہی جب بیٹے کا قتل کر رہا ہے، بیٹا ہی جب باپ کو قتل کر رہا ہے، جس ماں نے اسے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھ کر تکالیف کے ساتھ دنیا میں پیدا کیا، اس ماں کا قتل کر رہا ہے، اور وہ ماں اپنے ننھے نور نظر کا قتل کر رہی ہے، تو انسانیت کدھر جا رہی ہے؟ افسوس کا مقام اس لیے ہے کہ یہ حرکات انجام دینے والے اسلام کے ماننے والے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے ہیں. تو اس طرح کے حرکات و سکنات کا سبب اور وجہ کیا ہے؟ کیوں ایسے وحشت ناک واقعات معاشرے میں رونما ہو رہے ہیں جسے دیکھ کر ہر دل تڑپتا ہے، ہر آنکھ آنسو بہاتی ہے؟ اس کا سبب اگر ہم دیکھیں، کہا جاتا ہے، یہ مثل مشہور بھی ہے کہ جب بھی کوئی مجرمانہ واقعہ پیش آتا ہے، جب بھی کوئی قتل ہوتا ہے، اس کے پیچھے 3 عوامل میں سے کوئی ایک عمل کار فرما ہوتا ہے. بزرگ فرماتے ہیں کہ زن، زر، زمین قتل اور جرم کا سبب بنتا ہے. زن سے مراد عورت ہے، زر سے مراد دولت ہے، اور زمین سے مراد جائیداد ہے. عورت، دولت اور جائیداد کے سبب سے معاشرے میں ظلم، جبر، قتل، مجرمانہ سازشیں پنپتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اگر ہم غور کریں تو بہت سارے وجوہات ہیں، بہت سارے اسباب ہیں. ان میں سے ایک سب میں اہم سبب ہے حسد، اور دوسرا سبب ہے لالچ. حسد اور لالچ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو ہر جرم کے کرنے پر آمادہ کرتی ہے. انسان کے اندر جب حسد کی کیفیت آ جاتی ہے تو وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے.
جب اس کے دل میں لالچ کی محبت، حرص، ہوس بیٹھ جاتی ہے تو پھر وہ ہر ناجائز چیز کو جائز سمجھ کر کرنے لگتا ہے۔ مسلم معاشرے کے اندر یہ جو چیزیں آ رہی ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے عوامل کیا ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو اس کے پیچھے کار فرما ہیں؟ بہت سے عوامل ہمیں نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز عقائد میں سے ہے اور دوسری اعمال میں سے ہے۔ عقائد میں سے یہ کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، بعث بعد الموت کا عقیدہ ہر مسلمان رکھتا ہے، لیکن وہ اس عقیدے کو بھول گیا ہے کہ دنیا فانی ہے، مرنے کے بعد میں دوبارہ اٹھوں گا۔ اگر مرنے کا خوف اور مرنے کے بعد اٹھنے کا اسے یقین ہوتا تو پھر اس طرح کے وہ اعمال انجام نہیں دیتا۔ مرنے کے بعد خدا کو منہ بتانا ہے، اس بات کو وہ مستحضر پیش نظر رکھتا تو اس طرح کے کام نہیں کرتا۔ اور دوسری چیز ہے ہماری تربیت، کیونکہ باپ ہی بیٹے کو مار رہا ہے، بیٹا باپ کو مار رہا ہے، کہیں نہ کہیں تربیت میں کوتاہی ہے۔ اہم وجہ حرص اور لالچ ہے۔ تو آج کی ہم گفتگو کریں گے حرص اور لالچ کے متعلق، کہ اسلام میں حرص اور لالچ کے متعلق کیا احکامات بیان کیے گئے ہیں، اور جو حریص شخص ہے، جو لالچی ہے، اس کا دنیا اور آخرت میں کیا انجام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جسے حرص اور لالچ سے بچا لیا گیا وہ کامیاب شخص ہے، کامیاب لوگوں میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ جسے حرص لالچ سے بچا لیا گیا، بچا لیا جانا اللہ کے فضل پر منحصر ہے۔ اللہ اگر کسی کو حرص و لالچ سے بچا لے تو وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے۔ کامیابی دنیا کی بھی ہے، کامیابی آخرت کی بھی ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو زندہ رہنے کا بہت حریص پائیں گے، اگر ان کو 1000 سال بھی زندگی کے مل جائے تو بھی وہ کم سمجھیں گے۔ ان سے مراد یہود اور نصرانی ہے۔ الغرض حرص جسے ہم کہتے ہیں وہ عربی زبان کا لفظ ہے، اردو زبان میں اس کے معنی لالچ کے آتے ہیں۔ لالچ اور حرص دونوں ہم معنی الفاظ ہیں، لیکن حرص کبھی اچھی بھی ہوتی ہے، حرص کبھی انتہائی بری بھی ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی صفات بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ میرے محبوب مومنین کے متعلق بہت زیادہ حرص رکھنے والے ہیں، یعنی ان کے ایمان اور ان کی مغفرت کی حرص رکھنے والے ہیں۔ تو حرص کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو کوئی بھی چیز میں تشفی نہ ہو اور زیادہ کی طلب کرے، ہر چیز میں زیادہ کی طلب کا ارادہ رکھنے والا وہ حریص کہلاتا ہے۔ حرص مذموم بھی ہے، حرص محمود بھی ہے، یعنی حرص کرنا کبھی اچھا ہوتا ہے اور حرص کرنا کبھی برا ہوتا ہے۔ تو ہماری آج کی گفتگو کا عنوان بری حرص کے متعلق ہے۔ اچھی حرص سے مراد اللہ کی عبادتوں میں کثرت کا مطالبہ کرنا، صدقہ و خیرات میں کثرت کا مطالبہ کرنا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے میں زیادہ حرص دکھانا۔ اگر روزانہ 50 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے تو اس بات کی حرص رکھنا کہ میں 100 رکعت نفل نماز پڑھوں گا۔ اگر روزانہ اللہ کے راستے میں 100 روپے صدقہ کرتا ہے تو اس بات کی حرص رکھنا کہ میں روزانہ 200 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا۔ اسی طرح اس طرح کی جو حرص ہے اسے حرص محمودہ کہتے ہیں، اچھی ہے۔ اب جو مذموم حرص ہے وہ بندے کو جتنا بھی مال مل جائے اور کے خواہش کرے اور کے خواہش کرے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے مال و دولت کے جاہ و منصب کے حریص کے متعلق فرمایا حرص صرف مال میں نہیں ہوتی، ہر نعمت میں حرص ہوتی ہے۔ اگر کسی کو اچھی خوبصورتی مل جائے تو یہ بھی حرص کرے گا کہ مجھے بھی اس سے اچھی خوبصورتی مل جائے۔ حرص حکومت پہ بھی ہوتی ہے کہ اگر کسی کو حکومت مل جائے تو اس سے بڑی حکومت مجھے مل جائے۔
حالانکہ حکومت اس کے پاس ہے. اگر کوئی کارپوریٹر ہے تو MLA بننا چاہتا ہے, اگر کوئی MLA ہے تو MP بننا چاہتا ہے, منسٹر ہے تو چیف منسٹر بننا چاہتا ہے, چیف منسٹر ہے تو پرائم منسٹر بننا چاہتا ہے. حالانکہ اس کے پاس مال بھی ہے, حکومت بھی ہے, لیکن حرص یہ ہے کہ اور زیادہ چاہیے, اور زیادہ چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لو ان ابن آدم اعطی وادیا ملیا من الذهب, اگر آدم کے بیٹے ابن آدم کو ایک وادی بھر کر سونا بھی دے دیا جائے. وادی کسے کہتے ہیں؟ دو پہاڑوں کے درمیان کا جو راستہ ہے اسے وادی کہتے ہیں. دو پہاڑوں کے درمیان کے راستے بھر وادی, ایک وادی اسے سونا بھی دے دیا جائے, احب الیہ ثانیا, تو وہ خواہش کرے گا کہ مجھے دو وادیاں سونا دے دیا جائے. ولو اعطی ثانیا احب الیہ ثالثا, حضور نے ارشاد فرمایا اگر دو وادیاں بھر کر بھی اسے سونا دے دیا جائے تو وہ تیسری وادی کی خواہش کرے گا کہ تین وادیاں بھر کر مجھے سونا دے دیا جائے. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کا پیٹ, اس کی خبر کی مٹی ہی اس کا پیٹ بھر سکتی ہے. یعنی انسان مر کر جب مٹی میں جاتا ہے تو جب اس کے حرص اور لالچ کا پیٹ بھر جاتا ہے. تو حدیث مبارکہ میں اللہ کے حبیب کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی پوری دولت بھی اسے دے دی جائے تو حل من مزید اور کا طلبگار ہوگا. یہ حریص شخص ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, حرص لالچ کرنے والا شخص ہمیشہ محتاج ہوتا ہے, ہمیشہ دوسروں کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے, کیونکہ اس کی کوئی نہ کوئی وجہ اس کے ساتھ معلق ہوتی ہے کہ وہ میرے پیسوں سے مدد کرے گا, وہ میری جائیداد میں مدد کرے گا. ہر ایک کے سامنے جھکتا نظر آئے گا. کون؟ جو حریص لالچی بندہ ہے, جس کے دل میں کسی بھی چیز کی حرص و لالچ نہیں ہوتی, وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے حرص سے متعلق بہت زیادہ احادیث مبارکہ میں آپ نے وضاحت فرمائی ہے کہ جو حریص بندہ ہے وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا. جو مال کا لالچی ہے وہ کبھی راحت کی نیند نہیں سو سکتا. جو حریص شخص ہے اس کی عمر کم ہو جاتی ہے. جو حریص شخص ہے وہ اپنے رشتہ داروں کا بھی قریبی نہیں ہو سکتا. تو آج جو قتل کی واردات اہل اسلام میں پیش آ رہی ہیں کہ باپ بیٹے کا قتل کر رہا ہے, بیٹا باپ کا قتل کر رہا ہے, وجہ ایک مال کی حرص نظر آتی ہے کہ اگر باپ کا انتقال ہو جائے, 4 بھائی ہیں تو 4 بھائیوں میں سے چاہے گا کہ ایک مر جائے, 3 میں جائیداد تقسیم ہو جائے. 3 چاہیں گے کہ اور ایک مر جائے, 2 میں تقسیم ہو جائے. وہ 2 میں سے ہر چاہتا ہے کہ وہ بھی مر جائے, مجھے مل جائے. یہ حرص جب بندے کے اندر آتی ہے تو اب اس کی آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے اور اس کی دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن 2 چیزیں اس کی جوان رہتی ہیں. ایک مال کی خواہش اور حرص ہر بوڑھے کی جوان رہتی ہے, اور لمبی عمر گزارنے کی خواہش اس کی جوان ہوتی ہے. سفید داڑھی آ گئی ہے, جسم کے بال سفید ہو گئے ہیں, اب موت کی تیاری کرنا چاہیے. ایسے عالم میں بھی وہ چاہے گا کہ مجھے اور مال مل جائے, میری عمر اور بڑھ جائے. اب اس کی حرص کو اس کی قبر کی مٹی ہی پورا کرتی ہے. تو ایک سبب یہ معلوم ہوتا ہے. اب دوسرا سبب, حرص کے علاوہ ہم نے جو ہمارے بچوں کو جن چیزوں سے قریب کرنا تھا ان چیزوں سے ہم نے قریب نہیں کیا. جن چیزوں سے دور رکھنا تھا ان چیزوں سے ہم نے اپنے بچوں کو دور رکھا. ایک باپ اپنے بیٹے کا قتل کر رہا ہے, ایک بیٹا اپنے باپ کا قتل کر رہا ہے, حالانکہ اس نے کتنی تکلیف سے اسے پالا پوسا ہوگا. کسی کے ذہن میں بات آتی ہوگی کہ بیٹے نے باپ کو بہت ٹارچر کیا ہوگا, بہت ستایا ہوگا, انتہا درجے جب پریشان ہو کر باپ نے بیٹے کا قتل کیا ہوگا. اس کا سبب کیا ہے؟ اس کے اندر یہ کیفیتی عادت پیدا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ہم غور کریں. ہمارے گھر میں موبائل ہے, ہر باپ اپنے بیٹے کو موبائل سے قریب کر رہا ہے. گھر میں ٹی وی ہے, ٹی وی بچے کے ہاتھ کے قریب ہے, اس کا ریموٹ بچے کے ہاتھ کے قریب ہے. یہ بات بڑی غور سے سننے والی ہے, آپ حضرات سنیے. موبائل بچے کے قریب ہے, ٹی وی بچے کے قریب ہے, اور اس کا جو ریموٹ ہے اس کے قریب ہے. جب چاہے ریموٹ دبا کر ٹی وی آن کر رہا ہے,
اس کے ہاتھ میں موبائل ہے، جب چاہے موبائل کھول کر دیکھ رہا ہے۔ بلکہ بچے تو آج کے اتنے ایڈوانس ہو گئے ہیں کہ بڑوں سے زیادہ اس کے کیا کیا چیزیں ہیں وہ جانتے ہیں۔ ہم نے بچوں کو قرآن سے کبھی قریب نہیں کیا، ہم نے بچوں کو کبھی جانماز سے کبھی قریب نہیں کیا، ہم نے بچوں کو کبھی تسبیح سے قریب نہیں کیا۔ بچہ ہے، قرآن کو ہم کہاں رکھتے ہیں؟ اوپر، چھت کے اوپر رکھا جاتا ہے، سجے پہ قرآن رکھے ہیں۔ پوچھا گیا کہ وہاں کیوں رکھا گیا؟ ارے بچہ ہے، چھیلے گا۔ ابھی تو وہ نابالغ بچہ ہے، 4 سال 5 سال 10 سال کا، اس پر شریعت کے احکام لاگو ہی نہیں ہوتے، اس کی زندگی کا ابھی حصہ کھلا ہی نہیں ہے، نہ اس کے گناہ لکھے جائیں گے نہ نیکیاں لکھے جائیں گے۔ اگر وہ کوئی نابالغ بچہ بغیر طہارت کے قرآن کو چھیلے بھی تو اسے گناہ نہیں ہے۔ آپ موبائل کے تو قریب اسے کر رہے ہیں، کیوں؟ موبائل کو چھینے کے لیے نہ وضو کی ضرورت ہے نہ طہارت کی ضرورت ہے۔ قرآن کو چھینے کے لیے آپ سمجھ رہے ہیں کہ وضو کی طہارت کی ضرورت ہے۔ اگر میں قریب رکھوں گا تو بچہ چھیلے گا، اگر بغیر طہارت کی بھی چھیلا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ آپ بچے کو قرآن سے قریب کریں، بیٹے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، اس قرآن کو اللہ نے ہمارے نبی محمد رسول اللہ پر نازل کیا ہے، یہ قرآن ہماری زندگی گزارنے کا سلیقہ اور قرینہ ہے۔ اسے کہیں کہ بیٹے بغیر طہارت کے اسے ہاتھ نہ لگائیں، آپ کہتے رہیں گے۔ اب جب قرآن کے قریب ہوگا، اب جانماز ہماری کہاں رکھی ہوتی ہے ہر ایک کو معلوم ہے، چھت کے اوپر جانماز رکھیں، جانماز بچھائیے، آپ نماز پڑھیے، اپنے ساتھ بچے کو نماز پڑھوائیے، پھر دیکھیے اسے جانماز کا احترام بھی معلوم ہوگا۔ تسبیح قریب رکھیے، جتنی بھی چیزیں بچوں کے قریب رہنا ہے وہ دور نظر آتی ہے۔ دیکھیے معذرت کے ساتھ قرآن کریم اونچائی پہ رکھا ہوا ہے، کوئی بچہ چاہے گا بھی تو قرآن کو نہیں چھو سکے گا، لیکن اس کے قریب موبائل ہے، ٹی وی ہے اور اس کا ریموٹ ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، قرآن دور ہے، جانماز اوپر رکھی ہوئی ہے، چھوٹے چھوٹے پارے بنا کر رکھیے قرآن کریم۔ کیوں کہ گھر میں باپ اگر تلاوت کرتا، ماں تلاوت کرتی تو بچے کو تلاوت کا سلیقہ آتا۔ اگر ماں گھر میں نماز پڑھتی تو بچہ بھی اس کے بازو کھڑے ہو کر نماز پڑھتا۔ تو ہم نے اپنے بچوں کو ابتدا سے، بچپن سے موبائل کے قریب کیا، ٹی وی کے قریب کیا، ریموٹ کے قریب کیا، اور بہت ساری چیزیں ہیں، میں بیان نہیں کر رہا ہوں۔ اب بتائیے موبائل میں کون سی چیزیں ہیں؟ کیا اسے اللہ رسول موبائل بتائے گا؟ اب موبائل دیکھنے کے بعد وہی دنیا کی فانی چیزیں ہیں اور حرص و لالچ کی چیزیں ہیں۔ اگر بچوں کی سٹوریز بھی ہیں تو اس کے اندر دیکھیں کیا ہوتا ہے، ایک ہے اور چیز کا معنی ہے، ایک چیز ہے اور چیز ہے۔ بچپن سے بچے کے ذہن میں بات ڈالی جا رہی ہے کہ دنیا کی کامیابی اچھی نوکری ملنے پر ہے، دنیا کی کامیابی اپنے گھر ذاتی بلڈنگ بنانے پر ہے، دنیا کی کامیابی لاکھوں کروڑوں کا بینک بیلنس میں ہے۔ اب وہی کام کرے گا جس کو اس کے باپ نے بچپن میں سکھایا تھا۔ وہ باہر نکلے ہیں، بچوں کو ساتھ میں لے آئے ہیں۔ بچپن میں ہم دیکھا کرتے تھے کہ بڑے بزرگ اپنے ہاتھوں سے بچوں سے خیرات کروایا کرتے تھے۔ مثلا مسجد کے باہر نکلے، غریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو لوگ بچوں کو ساتھ میں لاتے، پیسے نکال کر بچوں کے ہاتھ میں دیتے کہ بیٹے ان کو تقسیم کرو، ان کو تقسیم کرو۔ وہ دیکھنے میں ابھی لاشعوری ہے بچے کی، لیکن لاشعوری میں اس کے ایک چیز بیٹھ رہی ہے کہ جو پیسے میرے جیب میں ہیں میرے نہیں ہیں، مجھے دوسروں کو بھی خرچ کرنا ہے۔ گھر میں جب کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، کوئی چیزیں آئے ہیں، مثلا آم کا موسم ہے، آم لائے گئے ہیں، تو ایک کو کہا جاتا ہے کہ بیٹے یہ آم لو، آپ کی دیدی کو دو، آپ یہ آم لو، آپ کے بھائی کو دو۔ بچپن سے یہ ترغیب دلانے کی، تو بچوں کے اندر بڑے ہونے کے بعد بھی وہی جذبہ پیدا ہوگا۔ جب بھی کوئی چیز آئے گی وہ بانٹ کر کھائے گا، جب بھی کوئی چیز آئے گی وہ تقسیم کر کے کھائے گا۔ اب بچوں کے اندر کمپٹیشن ہم نے رکھ دیا ہے کہ تمہارے 2 آم ہیں، تمہارے 2 آم ہیں، دیکھیں گے کون جلدی کھاتا ہے۔ آپ اس کی عادت خراب کر رہے ہیں۔ یہ سائیکالوجی کی باتیں ہیں، سائیکالوجسٹ آپ کو سننا چاہیے، لیکن یہ عام ہمارا رویہ ہو گیا ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں سے ہم بچوں کو قریب کرنا چاہیے ان چیزوں سے ہم بچوں کو دور کر رہے ہیں۔ محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب علیہ رحمہ اپنی کسی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، ایک کان میں اقامت دی جاتی ہے۔ دل میں خیال ہوتا ہوگا کہ ابھی تو بچہ دنیا میں آیا ہے، اس کے کان میں اذان دینے سے اس پر کیا اثر ہو گیا، اس کے کان میں اذان دینے سے کیا سمجھ میں آئے گا؟ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، سنو، بچپن میں اس کے کان میں جو کلمات پڑھتے ہیں وہ اس کے دل میں ایسے ثابت ہو جاتے ہیں جیسے کوئی چیز کچی چیز پر ریکارڈ کی جاتی ہے۔ دیکھیے پہلے کیسٹ وغیرہ ہوا کرتے تھے ریل کے،
گول چلنے والے ایک آلہ لگ دیا جاتا تھا، وہ گول چلتی، اس کے اندر ریکارڈ ہوتا، تو وہ ریکارڈ کرنے کے لیے جب تازی بن کر آتی، اس کے اندر کوئی بھی نغمے کو ریکارڈ کر دیا جاتا۔ اب وہ ایک مرتبہ نغمہ ریکارڈ ہو گیا ہے، جو بھی چیز ریکارڈ ہو گئی ہے، اور وہ جب تک وہ کیسٹ سی ڈی رہے گی اس کے اندر وہی نظر آئے گا۔ تو اسی طرح آپ نے مثال دیا کہ بچہ بھی ماں کے پیٹ سے آیا ہے، اب اس کے کان میں جو بھی آواز آپ ڈالو گے مرے دم تک وہی اس چیز اس کے اندر رہے گی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی شدہ مرد اور عورت سے فرمایا ہے، اگر تمہارا بچہ 1.5 سال 2 سال کا بھی ہے تو اس کے سامنے حقوق زوجیت نہ کرو۔ مرد اپنی بیوی کے ساتھ چھوٹے بچے سے بھی نہ ملے، یہ نہ سمجھنا کہ وہ لاشعور ہے۔ حضور نے کیوں منع فرمایا؟ اس کی نگاہیں ہر منظر کو دیکھ کر اپنے دل میں بٹھا رہی ہے، بس اسے اپنے معافی ضمیر اظہار کرنے کی طاقت نہیں ہے، وہ ہر چیز اور حرکات کو غور کر رہا ہے۔ باپ کا رویہ اپنے ماں کے ساتھ کیسا ہے، ماں کا رویہ شوہر کے ساتھ کیسا ہے، بیٹے کا رویہ دادا کے ساتھ کیسا ہے۔ گرچہ چھوٹا ہے، جھولے میں ہے ابھی، لیکن اپنی آنکھوں سے سب چیزیں دیکھ رہا ہے، ہر چیز اس کے دل میں نقش ہو رہی ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ چھوٹا بچہ ہے، نہیں، چھوٹا بچہ نہیں ہے، وہ چیزوں کو ابھی جذب کر رہا ہے۔ وہی کام جو باپ نے اپنے باپ سے کیا تھا، اس کا باپ دادا سے کیا تھا، وہی کام بڑا ہونے کے بعد بیٹا اپنے باپ کے ساتھ کرے گا، کیونکہ تو نے اپنے باپ کا احترام نہیں کیا تو تیرا بیٹا تیرا احترام کیسے کرے گا؟ تو نے اپنے ماں کی قدر نہیں کی تو تیرا بیٹا اپنے ماں کی قدر کیسے کرے گا؟ تو بچپن میں جو چیزیں ہم بچوں کے قریب کرنی ہیں، ان چیزوں سے ہم بچوں کو دور کر رہے ہیں۔ یہ بات ہے یا نہیں بتائیے؟ بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اسلامی طریقے سے ہم بچپن سے دیکھتے آئے ہیں کہ بچہ جب بولنا شروع کرتا ہے تو اس کی بسم اللہ خوانی کی جاتی ہے، حالانکہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ جب بچہ بولنے لگے تو اس کی زبان پر اللہ اس کے رسول کا کلمہ آئے، اللہ اس کے رسول کا کلمہ یاد دلائے، درود شریف یاد دلائے۔ لیکن ہمارا بچہ جب بولنے لگتا ہے تو وہ گانوں کو دیکھ کر بولنے لگتا ہے، گانے گانے لگتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں اس کی زبان پر جاری ہوتی ہے۔ اب دیکھ کر باپ بھی خوش ہو رہا ہے، ماں بھی خوش ہو رہی۔ دیکھو، اگر کوئی بچہ گالی بھی دے دے تو باپ خوش ہو رہا ہے۔ بچہ گالی دیا ہے، بری گالی دیا ہے، کہاں سے سیکھا ہے؟ باپ سے ہی تو سیکھا ہوگا، یا اپنے رشتہ دار سے سیکھا ہوگا، اپنے چاچا اپنے ماموں سے۔ وہی گالی اگر وہ بچہ دیتا ہے تو باپ خوش ہو رہا ہے کہ دیکھو، خوش ہونے کا مقام نہیں ہے، مر جانے کا مقام ہے۔ سوچئے کہ آپ کوئی بڑے کانفرنس میں ہیں یا کوئی بڑا مہمان آپ کے پاس آیا ہے، اس کی دعوت کر رہے ہیں، اس کے سامنے آ کر آپ کا بچہ وہی گالی دے دے تیری ماں کی، تو آپ کا دل کیا کہے گا؟ آپ کی عزت کا فالودہ نکل جائے گا۔ نہیں، اسی وقت بچے کو روکیں، بچے کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو روک لیں تو بچہ خود صحیح ہو جائے گا۔ اسی لیے جو ماں باپ بنتے ہیں اب وہ حقیقت میں بچے بنے ہیں، اب اپنے بچوں کی تربیت کی خاطر وہ تمام چیزوں کو کچرے میں ڈال دیں جو وہ شادی سے پہلے بچوں سے پہلے کیا کرتے تھے۔ زبان پر گالی ہے تو اب گالی دینا ختم کر دے، بند کر دے، کیونکہ جو گالی باپ کے منہ سے نکلے گی وہی گالی بیٹے کی زبان سے نکلے گی۔ جو باپ اپنے باپ کو گالی دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، چاچا کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تو بچے کی تربیت ہو رہی ہے، اس کے کسی نہ کسی کونے میں ایک حسد اور ایک مخالف انسانیت کا جذبہ پنپ رہا ہے۔ تو دوستو، اب بیٹا باپ کا قتل کر رہا ہے تو اس کا سبب کون بنا؟ باپ ہی تو بنا ہے، باپ ہی نے تو اس کی ایسی تربیت دی ہے۔ اور باپ بیٹے کا قتل کر رہا ہے، بیٹا باپ کا قتل کر رہا ہے، تو تربیت اسی نے تو دی ہے۔ اپنے باپ پر ہاتھ اٹھایا ہے تو بیٹا بھی ضرور تیرے پاس اوپر ہاتھ اٹھائے گا، جیسا کہ حدیث میں بھی آیا، کما تدین و تدان، جیسا بو گے ویسا پاؤ گے۔ اب حرص اور لالچ کے متعلق ہم گفتگو کر رہے تھے۔ حرص بندے کو ہر چیز میں زیادہ کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ زیادہ مل جائے، وہ زیادہ مل جائے۔ حریص شخص کا عالم کیا ہوتا ہے؟ اس کی دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ ایک حکایت ہم گفتگو ختم کر دیں گے۔ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت نقل کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی، ایک چاہنے والا، ایک شاگرد آپ کے پاس آ کر کہا کہ حضور، اب اللہ کے کلیم، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جانوروں کی بولی سکھا دے۔ آپ نے کہا کہ ارے انسان، ہم انسان ہیں، چند چیزیں اللہ کی راز میں رہتی ہیں، ان چیزوں کو اللہ ہی جانتا ہے، ہمارا نہ جانا اچھا ہے۔ لیکن وہ حرص کرنے لگا کہ نہیں حضور، مجھے بھی جانوروں کی بولی آ جائے۔
آپ نے بہت سمجھا ہے کہ نہیں یہ بات درست نہیں ہے، جو اللہ فیصلے فرماتا ہے اللہ کے فیصلے راز میں ہوتے ہیں، انہیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اصرار کیا تو آپ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو جانوروں کی بولی سمجھنے کا فن عطا فرما دیا۔ اب اپنے گھر میں آیا، اس کے گھر میں بہت سارے جانور تھے، پالا کرتا تھا، گدھا بھی تھا، کتا بھی تھا، گھوڑا بھی تھا اور مرغ وغیرہ بھی تھے۔ اب رات میں کھانے کے بعد اس کی کوئی ہڈی یا گوشت کا ٹکڑا بچا تھا، اس نے اس ٹکڑے کو میدان میں پھینک دیا۔ کتا بھی لپکا اور اس کے گھر میں جو مرغ تھا وہ بھی لپکا۔ مرغ اڑ کر اس ہڈی یا اس گوشت کے ٹکڑے کو اٹھا لیا۔ کتے نے آ کر مرغ سے کہا کہ بھائی مجھے بھی تو دے دے، میں رات بھر جگا ہوں، چوکی داری کرتے ہوئے، پہرے داری کرتے ہوئے میں رات بھر جگا ہوں، تو اب دوسرے مقام پر بھی جا کر حاصل کر سکتا ہے، یہ ہڈی یا گوشت مجھے دے دے۔ تو اس مرغ نے اس کتے سے کہا کہ آج کے دن تم صبر کر لو، کل تمہیں بہت سارا گوشت کھانے کو ملے گا، کیونکہ مالک کا جو گدھا ہے کل مرنے والا ہے۔ اور ان دونوں کی گفتگو مالک سن رہا تھا۔ مرغ نے کتے سے کہا کہ کل مالک کا گدھا مرنے والا ہے، تو ذرا صبر کر لے، بہت گوشت ملے گا۔ اب وہ جیسے ہی گفتگو سنی، اب اس نے دیکھا کہ کل گدھا مرنے والا ہے، فوراً گدھے کو لے گیا، مارکیٹ میں بیچ کر آ گیا اور بیوی سے کہنے لگا بڑی خوشی سے کہ دیکھو میں نے بہترین کام کیا ہے، اگر گدھا ہمارے پاس مرتا تو نقصان ہو جاتا، کل مرنے والے گدھے کو میں نے مارکیٹ میں بیچ کر آیا ہے، یہ اس کی قیمت ہے۔ اور پھر اسی طرح دوسرے دن بھی معاملہ ہوا، پھر کتے نے مطالبہ کیا، مرغ نے کہا کہ آج ایک دن اور صبر کر لے، کل مالک کا جو گھوڑا ہے وہ مرنے والا ہے۔ اب اس نے کہا کہ بھائی تو نے کل بھی ایسے ہی کہا تھا، کہا کہ نہیں کل مرنے والا ہے، تو میرا یقین کر، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ اور یہ بولی مالک سن رہا تھا۔ پھر اس نے دوسرے دن کیا کیا، فوراً اس گھوڑے کو لے جا کر مارکیٹ میں بیچ کر آ گیا۔ اب خوش ہو گیا، بیوی سے کہنے لگا کہ دیکھو میں کتنا نفع حاصل کر لیا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے جانوروں کی بولی آ گئی، مجھے فائدہ ہی فائدہ ہو رہا ہے، جو گھوڑا مرنے والا تھا اسے میں مارکیٹ میں بیچ کر آ گیا ہوں۔ ایک دن گدھے کا معاملہ ہوا، دوسرے دن گھوڑے کا معاملہ ہوا، اب تیسرے دن اور ایک جانور کا معاملہ تھا، اسی طرح اسے بھی بیچ کر آ گیا۔ اب چوتھا دن ہوا، اب کتے کو غصہ آ گیا کہ تو جھوٹ کہتا ہے، کہ تو کہا کہ گدھا مرنے والا ہے، گھوڑا مرنے والا ہے، یہ مرنے والا ہے، کچھ بھی نہیں ملا، مجھے کچھ نہیں مل رہا ہے، تو جھوٹا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں جھوٹا نہیں ہوں، مجھے لوگ مؤذن سمجھتے ہیں، صبح میں نماز کے لیے اٹھاتا ہوں، جانوروں پرندوں کی صفوں میں مجھے مؤذن کہا جاتا، میں نے جھوٹ نہیں کہا ہے۔ آج تو صبر کر لے، کل ہمارا مالک مرنے والا ہے، بڑی دعوت ہونے والی ہے۔ اب اسے فکر لاحق ہوئی کہ میں مرنے والا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوڑا، بھاگا کہ اللہ کے کلیم مجھے بچا لیجئے، کیا ہو گیا ہے، ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے، جانوروں کی بولی آپ نے دعا کی تھی آ گئی تھی، پہلے دن گدھے کا معاملہ ہوا، میں خوشی سے اسے بیچ کر آ گیا، دوسرے دن گھوڑے کا اور ایک جانور کا، اب میری باری آ گئی ہے۔ اب مرغے نے کہا کہ کل میں مرنے والا ہوں۔ اللہ کے کلیم نے کہا کہ ارے بدبخت انسان، اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ اتنے دن میں تیرے گھر میں کوئی ایک موت ہونے والی ہے، اس درمیان میں تیرے گھر میں کوئی ایک موت ہونے والی ہے، اگر تو بولی نہ جانتا تو بلا تیرے گدھے سے نکل جاتی تھی، جو بلا تیرے گھر پہ آنے والی تھی تیرے گدھے سے وہ بلا نکل جاتی، تو نے بولی سیکھ لی، گدھے کو بیچ کر آیا، پھر وہ بلا گھوڑے پر آئی، گھوڑے کو بیچ دیا، پھر اور ایک جانور پر آئی، اس کو بھی بیچ دیا، اب تو ہی باقی رہ گیا ہے، اب اس بلا سے تو بچنے والا نہیں ہے، دیکھ ملک الموت آ رہے ہیں، ملک الموت آئے، اس کے روح کو قبض کر کے لے کر چلے گئے۔ واقعی سے کیا معلوم ہوا، اللہ تعالیٰ جو بندے کے ساتھ حکمت کا معاملہ کرتا ہے اسے ہی جانے۔ اگر کوئی کروڑ پتی ہے، آپ بھی کروڑ پتی بننے کی کوشش کریں گے تو کروڑ پتیوں کو بہت سے آپ نے دیکھا ہوگا بڑی بڑی محلات میں، عمارتوں میں ہیں، لیکن انہیں نہ کھانے کو کھانا نصیب ہے، بیماریاں ہیں، کھانے کو ہر چیز ہے، کھا نہیں سکتے، خوف ہے، نیند نہیں آتی، ٹیبلٹس کھانا پڑتا ہے۔ تو آپ کو اللہ نے جو دیا ہے اس پر راضی رہے۔ بندہ جب قانی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے۔ تو حرص ایسی چیز ہے، بندہ اگر حرص کرنے لگے تو اس کی دنیا بھی خراب، اور آخرت میں تو حضور نے فرمایا کہ حرص، لالچ، بخالت کرنے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ تو آج ہمارے پاس جو معاملات ہو رہے ہیں، بھائی بھائی کا قاتل بن رہا ہے، بیٹا باپ کا، باپ بیٹے کا، رشتہ داریاں پاکیزہ رشتے پامال ہو گئے ہیں، حرص لالچ کی وجہ سے۔ اہم وجہ یہ ہے کہ انسان نے اپنی موت کو بھول گیا ہے۔ جو باپ نے اپنے بیٹے کو معلوم مارا تھا، اس بوڑھے کو ابھی کتنے دن جیے گا؟ 2 سال، 4 سال، 5 سال مرنا ہی تو ہے،
بیٹے کو قتل کر کے اس کی جائیداد لے لیا ہے، کسی بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر کے جائیداد لے لیا ہے، تو کب تک جینے والا ہے؟ کب تک تیری عمر ہے؟ 60 سال 70 سال، آخرکار تو مرنے والا ہے۔ انسان جب اپنی موت کو بھول جاتا ہے، انسان جب اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے، اللہ کے پاس کی حاضری کو بھول جاتا ہے، تو پھر ہر جرم کرنے لگتا ہے، اور جرم کی ابتدا اس کے گھر سے ہوتی ہے۔ حالانکہ ہمارا ایمان ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، 120 دن اس کے گزر جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے، فرشتہ اس کی ماں کے پیٹ میں جا کر 4 چیزیں لکھ کر آتا ہے۔ سب سے پہلے اسے کتنا رزق ملے گا، دنیا میں آنے سے پہلے اس کا رزق لکھ دیا گیا ہے، اور اس کے بعد دنیا میں کتنی عمر گزارے گا، اس کی دنیا میں آنے سے پہلے اس کی عمر ماں کے پیٹ میں لکھ دی گئی ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد شقی ہوگا یا سعادت مند ہوگا، بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا، یہ 4 چیزیں لکھ دی گئی ہیں۔ ہم لاکھ سر پٹک لیں، رب نے ہمارے مقدر میں جو دولت لکھی ہے وہی مل کر رہے گی، ہم لاکھ کام کر لیں، ہماری جو عمر ہے وہی ہے۔ ارے بندے ذرا غور کر، جس رب نے تجھے اپنی ماں کے پیٹ میں غذا دی ہے رکھ کر، کیا تجھے دنیا میں آنے کے بعد وہ بھوکا مارے گا؟ کل تیرے رب نے جیسا تجھے غذا دی ہے آگے بھی دے گا، لیکن تو حرص و لالچ میں گناہ کا کام نہ کر، دوسرے کے حق تلفی نہ کر، دوسرے کا قتل نہ کر، دوسرے کے مال کو مت مار۔ اگر تجھے اللہ نے غریب رکھا ہے اس غربت پر راضی رہے، تیرا مقام شہداء صالحین کا مقام ہے۔ قناعت پسندی کرنے والے کا کیا مقام ہے، انشاءاللہ کبھی گفتگو کریں گے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ نے ہمارے مقدر میں جو رکھا ہے اسے راضی رہیں۔ اس کہنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ محنت سے کمانے نہیں چاہیے، جو ملا بھوکا رہنی چاہیے، نہیں، آپ جتنی کوشش کر سکتے ہیں حلال طریقے سے کریں۔ اس کو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ الکاسب حبیب اللہ، محنت و مشقت کرنے والا اللہ کا محبوب ہے۔ محنت و مشقت کرنے کے بعد پھر بھی آپ کو اتنی دولت، اتنا مال نہیں مل رہا ہے جس سے آپ کے بچوں کا بھرپور کام ہو، تو اب اللہ کی ذات پر قناعت کریں، ناجائز راستوں کو استعمال نہ کریں، رشوت کا راستہ، سود خوری کا راستہ، حرام کا راستہ یہ استعمال کریں گے تو پھر انسان کے اندر حرص بڑھتے جائے گی۔ اگر انسان کی ایک وادی بھی دے دے، جیسے حضور نے فرمایا، اور خواہش کرے گا، لکھ پتی بن گیا ہے کروڑ پتی کی خواہش کرے گا، کروڑ پتی بن گیا ہے ارب پتی کی خواہش کرے گا، اگر پوری دنیا کا مالک بھی بن گیا ہے تو آسمان کے پہلے آسمان کا مالک بننا چاہے گا۔ تو حرص ایسی چیز ہے، اس کی انتہا موت ہے۔ تو اللہ نے بندے کے مقدر میں جو لکھا ہے وہ اسے ملے گا۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے حلال طریقے سے جو کوشش کر سکتا ہے کرے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر گھر میں بیٹھ جائے، صرف باپ کا یا سسرے کا کھاتے رہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ محنت کرے، اور آپ محنت کرنے کے بعد آپ کو جتنا مل رہا ہے اللہ نے آپ کے مقدر میں رکھا سمجھ کر اس پر قناعت کریں، اللہ رب العزت ہر بندے کو اس کے مقدر کا مال عطا فرمائے گا۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو تیری رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمارے اندر قناعت پسندی کی کیفیت عطا فرما، حرص، لالچ، بخل اور حسد و غیبت سے ہماری حفاظت فرما۔ مولا ہمیں اپنے بچوں کی صحیح اسلامی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تو نے ایمان کی زندگی عطا فرمائی ہے، ہم سب کو ایمان کی موت نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔